السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں گونج اور الیکشنز کی بات ہو رہی ہے اور یہ بات اب بار بار ہو رہی ہے کہ 8 فروری 2024 کو الیکشنز ہو جائیں گے. اس ملک میں الیکشنز ہوں گے لیکن اس سے پہلے بہت سارے اہم فیصلے جو ہیں وہ بھی اپنا وقت گن رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ فیصلے نکل کے باہر آئیں اور کیسے متاثر کریں گے وہ آنے والے الیکشنز کو. ایک تو نااہلی والا معاملہ ہے جو کہ آج سپریم کورٹ میں اس کی کھلی سماعت ہوئی. آپ نے سب کی ڈبیٹ سنی. عزیر بھنڈاری صاحب جو اس کے خلاف ہیں ان کی بات سنی. پھر آپ نے فیض صدیقی صاحب کی ہم نے آرگیومنٹس دیکھی. ہم نے عثمان کریم جو وکیل ہیں ان کی آرگیومنٹس دیکھی اور اس میں ایک ہی تھاٹ نظر آ رہی ہے اور یہ نظر آ رہی ہے کہ یہ معاملہ تو بہرحال جو بندیال صاحب جو فارمر چیف جسٹس ہیں انہوں نے شروع کیا تھا کہ نااہلی کی باغ ڈور بھی انہوں نے سنبھالی تھی اور اس کے بعد اسی کے ساتھ چلتے ہوئے آگے آ کر انہوں نے ریلیف بھی دیا. اس پر ان کی کچھ پوزیشنز واضح نہیں رہیں لیکن نااہل کسی کو کر دیا, کسی کو اہل کر دیا. جس طرح سے بار بار کہا جا رہا تھا کہ اللہ دینیوں والے معاملے میں سمیع اللہ بلوچ صاحب کو نااہل کیا گیا لیکن جب وہ ریویو میں گئے تو اس کے بعد وہ ریویو کے اندر ان کا وہ اٹ واز سیٹ اسائڈ. اور ہم نے فیصل وابڈا والا معاملہ دیکھا لیکن وہ وایا الیکشن کمیشن گئے تھے تو شاید یہ بات ہو سکتی ہے. لیکن جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں انہوں نے یہ بات ضرور اصرار کیا کہ کیا اب ہمیں یہ فنالٹی جو ڈیسیشن کی آلریڈی موجود ہے کیا ہمیں اسے مزید چھیڑنے کی ضرورت ہے, کیا اس سے کوئی نیا پینڈورا باکس نہیں کھل جائے گا. آئی تھنک دس از واٹ دا کیچ 22 سچویشن از کہ اگر تو یہ نااہلی والا معاملہ کسی طور اس طرح سیٹل ہوتا ہے کہ ہم یہ طے کر لیں کہ صادق اور امین ہونے کے باوجود آپ 5 سال بعد معافی کے بعد آپ آ سکتے ہیں پاور میں, تو پھر ہمیں اور کون کون سے فیصلے انڈو کرنے پڑیں گے. اور یہ یاد رہے کہ وہ 5 ممبر بینچ تھا جسے نااہل کیا تھا, یہ 7 ممبر بینچ ہے جو کہ اہل کر سکتا ہے یا نااہل رکھ سکتا ہے. اور اگر اس کے بعد آنے والے چیف جسٹس 9 ممبر بینچ بنا لیں اور اس کے بعد اس کو بھی سیٹ اسائڈ کر دیں اور پھر کوئی اور فیصلہ دے دیں تو یہ ابہام تو ہمیشہ موجود رہے گا. تو اس کو جو ایک فنالٹی دینی ہے وہ کہ سپریم کورٹ کے ڈیسیشن نے نہیں دینی, وہ ایک آئینی ترمیم لانی پڑے گی. یہ ہمارا کہنا ہے, ہمارا ماننا بھی یہی ہے. آف کورس وی ول سی کہ ہمارے ایکسپرٹس اس پر کیا رائے رکھتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ظاہر ہے کیونکہ الیکشنز کی گرما گرمی ہے, گہما گہمی ہے. پنجاب میں بلاول بھٹو سرداری صاحب بہت ایکٹیو ہیں. آج وہ رائے ون میں انہوں نے جلسہ کیا ہے. یہ NA 125 کی سیٹ ہے اور انہوں نے نواز شریف صاحب کے لیے خاص پیغام دیا ہے. سنیے. ہمارے پاکستان کے عوام سے وعدہ ہے, پنجاب کے عوام سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی پنجاب کے ہر اضلاع میں آپ کے لیے مفت معیاری علاج اس ہاسپٹل سے ہم دلوائیں گے. یہ کیا باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے پنجاب میں یہ کر دیا وہ کر دیا. آپ مجھے بتائیں کیا انہوں نے یہاں رائے ون میں مفت علاج کا حکومت کا کوئی ہاسپٹل آپ کو دیا ہے؟ دل کا تکلیف ہوتے ہیں تو وہ خود لندن بھاگ جاتے ہیں. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں, کراچی میں ہم نے NICVD بنا دیا ہے. مگر اگر کراچی کی NICVD استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا تو فکر نہ کریں. اب الیکشن میں پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی ہے. ہم آپ کے لیے یہاں رائے ون میں مفت علاج. اگلی بار جب دل میں تکلیف ہوتا ہے اور فیبری 1 پہ ہونا ہی ہے تو آپ کے لیے ہم یہاں ہم آپ کے لیے مفت علاج کا ہاسپٹل بنا رہے ہیں. مفت علاج کے لیے ہسپتال بنائیں گے. رائے ون بلاول بھٹو زرداری صاحب فرما رہے ہیں کہ اگلے یعنی کہ 8 فروری کو جب انتخابات کے رزلٹ آ جائیں گے جو کہ ان کے نزدیک شاید ان کے حق میں آئیں گے, اس وقت دل کی تکلیف بڑھنے کا خدشہ ہوگا اور اس وقت نواز شریف صاحب اس ہاسپٹل میں علاج کر سکیں گے. لیکن 8 فروری کو اگر مسئلہ ہوا دل کو تو اتنی جلدی تو اسپتال قائم نہیں ہو سکتا. بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ کوئی ریئلسٹک ڈیٹ دے دیتے کہ اب پہلے وہ چلے آتے لندن دل کی تکلیف کا علاج کرا کے, جب تک آپ کا ہاسپٹل ریڈی ہوتا پھر آ کر آپ سے میڈیکل اسسٹنس لے لیتے. لیکن ساتھ ساتھ میڈیکل اسسٹنس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. پارلیمان کو بھی یاد کرا دیں کہ یہ جو بار بار عامروں کی رونا روتے ہیں کہ ہمیں فلاں نے ہٹا دیا, ہمیں کیوں نکالا, ہمیں کیوں بلایا, تو یہ بھی یاد رکھیں کہ اب تک جو ضیاء کے بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشن موجود ہیں وہ اب تک موجود ہیں, جس کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج بڑے برہم بھی ہوئے. اور پھر مشرف صاحب کے دور میں جو امینڈمنٹس کی گئیں وہ بھی آج تک ہم نے انڈو نہیں کی. اگر ہم نے پارلیمنٹ کو نزدیک اگر فیوچر بہت زیادہ پیچھے نہ جائیں, ذرا نزدیک دیکھیں تو ہماری پارلیمان 2 چیزوں پر بڑی مشترک رہی ہے. ایک نو کانفیڈنس ووٹ جب لانا تھا
اور ایک وہ جب باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینا تھا. تو ایسا کیوں نہیں کرتے ہمارے پارلیمنٹ کہ ہم سیاسی جماعتیں مل کے ایسا فیصلہ کیوں نہیں کرتی؟ یہ اب ہم جو بار بار اٹھتے ہیں کبھی 6021F کے حوالے سے, کبھی 63A کی تشریح کے حوالے سے, پھر ان کو بہت اس سے مسئلہ بھی ہوتا ہے, تو یہ وقتی طور پر یہ لیجسلیشن کیوں نہیں کرتے؟ اب اس کا اثر اور بھی کسی پر پڑے گا, وہ ہے جہانگیر ترین صاحب, اور انہی کی پارٹی سے ہمیں جوائن کریں خرم روکڑی صاحب. بہت شکریہ آپ کا خرم صاحب. خرم روکڑی صاحب, باقی سب کی تو نگاہیں اس وقت اس بات پر ہیں کہ ہم نواز شریف صاحب کو اہل دیکھ رہے ہیں کہ نا اہل دیکھ رہے ہیں, لیکن ان کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین صاحب کی اہلی نا اہلی بھی جڑی ہے. تو اگر یہ فیصلہ آپ کے حق میں آتا ہے تو جہانگیر ترین صاحب کی کوئی ایسی ایمبیشنز ہیں کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں گے؟ کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں انہوں نے وہ 5 سال سمجھ کے, یا کوئی ایسپریشن ایسی بھی ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو نتھنگ, کوئی فرق نہیں پڑتا؟ دیکھیں سنا, فرق پڑتا ہوتا ہے ہر پرسنالٹی پہ جو کسی بھی کیس کو فیس کر رہی ہوتی ہے, اور پولیٹیکل پرسنالٹی پہ تو ڈیفینیٹلی زیادہ پڑتا ہے. لیکن اگر عدالت کسی کو بھی آن دا بیسس آف میرٹ ہی کرے گی, کیونکہ ہمیں عدالتوں سے اور پریزنٹ ٹائم میں تو زیادہ ہے کہ جو بھی چیز ہوگی وہ ٹھیک ہوگی, اور میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کے فیصلوں کو ہم خواہ چیلنج کر کے اداروں کو کمزور کرنے کی کسی پوزیشن میں نہیں ہے, اور ہم نہ اس کو پروموٹ کریں گے اور نہ ہم کسی چیز کو ایسی کو پبلک میں لے کے آنے کے خواہشمند ہیں کہ جس کی بنیاد پر عدالتوں کو یا اداروں کو دوبارہ ملائن کیا جائے. تو عدالتیں جو فیصلہ کریں گی وہ انشاءاللہ بہتر ہوگا. دیٹس واٹ آئی تھنک. جی اچھا, یہ تو بڑی اچھی بات ہے, بڑا روا روی والا معاملہ رہے گا. اب میں آپ کے واپس آتی ہوں سر. ہمارے ساتھ بیرسٹر حسنین چودھری صاحب بھی ہیں. بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر صاحب. بیرسٹر صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ آج اگر آپ دیکھیں کہ محمد علی مظہر صاحب کے کامنٹس اگر آپ دیکھ لیں, آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی اس طرح کہا کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم یہ معاملہ چھوڑ دیں تاکہ پارلیمنٹ اس کو آ کے خود ہی اس پر حتمی فیصلہ لے لے. اس کے بعد جو منصور علی شاہ صاحب ہیں, ہی از آف دی اوپینین کہ اب ایک فنالٹی آلریڈی کیس کی موجود ہے, اب دوبارہ اس کو کھولنے سے کیا نیا پیڈورا باکس نہیں کھل جائے گا. اور میرا جو سوال ہے کہ آج 7 ممبر بینچ ہے جو سیٹ اسائڈ کر دیتا ہے اس نا اہلی کو جو تا حیات ہے, تو اگلی بار یہ چیف جسٹس آئیں گے وہ 9 ممبر بینچ بنا کے اس کو کہیں گے جی اس کو ہم نا اہلی جو ہے وہ تا حیات ہی رہے گی. تو یہ اس طرح سے اب ہم چلتا نہیں رہے گا. میم تھینک یو فار گیونگ می اے چانس, لیکن آن دا کاسٹ آف ریپیٹیشن میں بڑی دیر سے آپ کے شو میں ایک ہی راگ لاپتا رہتا ہوں, ٹرائکاٹمی آف پاورز. دیکھیے آج چیف جسٹس صاحب نے بڑی کلیئرلی ایک کامنٹ دیا, اس میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ساتھ ایک اور بھی بلڈنگ ہے جس کے اندر الیکٹڈ لا میکرز بیٹھتے ہیں. اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ٹرائکاٹمی آف پاورز کے اندر ہر ادارے کا کام کیا ہے. پارلیمان کا کام قانون بنانا ہے, سپریم کورٹ اور عدالتوں کا کام اس کو امپلیمنٹ کرانا ہے. تو یہاں کا پرابلم ہے 5 ممبر بینچ کی ججمنٹ ہو یا 9 ممبر بینچ کی ججمنٹ ہو, جب آپ کے قانون میں تبدیلی پارلیمان نے کر دی تو اٹس ناٹ اے نیو پیڈورا باکس, اٹس اے نیو کاز آف ایکشن. اب آپ کا قانون بدل گیا, اور اب آپ کا جو ایگزسٹنگ قانون ہے جس میں پارلیمان نے کہا ہے کہ 5 سال کی مدت ہوگی نااہلی کی, اب سپریم کورٹ اور باقی تمام ادارے جنہوں نے قانون کا نفاذ کرنا ہے ان کا کام یہ ہے کہ اس پہ امپلیمنٹ کرائیں. سپریم کورٹ کین ناٹ بائی اینی مینر whatsoever overrule the findings or the law which has been made by the parliament. It is simple law. بٹ سر از اٹ اے لا؟ کیونکہ صرف ایک امینڈمنٹ لے آنا ایک اس میں الیکشن کمیشن میں الیکشن رولز میں, آپ کو لگتا ہے دیٹ قانون واضح ہو جاتا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے قانون بھاری ہو جاتا ہے اس فیصلے پہ جو تا حیات نا اہلی کا ہے؟ دیکھیے 62(1)(f) کو اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر کوئی 5 سال 10 سال یا 20 سال کی قدغن نہیں ہے. یہ الیکشن ایکٹ ہی تھا جس کے اندر انہوں نے تاحیات نااہلی کی بات کی. اس کے بعد جو آپ کا 5 ممبر بینچ نے ججمنٹ دی وہ الیکشن ایکٹ کے اکارڈنگلی کہا. لیکن یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ, وہ بات یہ ہے کہ جو آپ کے ہم ووٹ دیتے ہیں نا جی, ہر حلقے سے ووٹ دے کے ایک نامینیٹڈ آدمی ہم اس کو چوز کرتے, عوام چوز کرتی ہے. عوام چوز کر کے اس کو لا میکنگ کے لیے یہ قانون بنائے گا, ہمارا اس پہ اعتبار ہوتا ہے, ہمارا یقین ہوتا ہے کہ یہ پارلیمان تو وہ جو دستور کو بھی بدل سکتی ہے. آپ دیکھیے نا, تو بات یہ ہے جو بھی پارلیمان قانون بنائے گی اس کی امپلیمنٹیشن کام ہے سپریم کورٹ کا. سپریم کورٹ کین ناٹ میک, ہاں, اور اگر کوئی قانون اگر لگے سپریم کورٹ کو کہ 2017 کے ایکٹ میں جو امینڈمنٹ ہوئی وہ آپ کے دستور سے بالا تر ہے تو اس کے بعد اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے. اس کو آپ کہتے ہیں اٹ از الٹرا ویریس ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف 1973. اگر تو سپریم کورٹ کو لگتا ہے کہ یہ 5 سال جو ہیں یہ انکانسٹیٹیوشنل ہیں تو وہ اسٹرائک ڈاؤن کر دیں. لیکن اگر ان کو لگتا ہے کہ پارلیمان کا حق تھا یہ قانون بنانا تو اس پہ کچھ نہیں ہو سکتا, ہم صرف اس کا نفذ کریں گے.
لیکن عزیر بھنڈاری صاحب جو آرگیومنٹ کر رہے تھے وہ آئی تھنک آپ سے تھوڑی مختلف ہی ہے. وہی والی بات جو آپ نے اپنے اینڈ میں بھی کہی ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ یہ قانونی یا قانون بن گیا ہے. وہ سمجھتے ہیں یہ صرف سہولت دینے کے لیے کچھ لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے, جیسے کہ نو کانفیڈنس موومنٹ پہ فیصلہ کر لیا تھا. تو اس کو پھر کانسٹیٹیوشنل اور انکانسٹیٹیوشنل قانون یا نہ, اس پہ کیسے کوئی اگر انٹرپریٹیشن دینی ہے تو کسی بھی سائٹ پہ آپ جائیں گے تو آپ کو نہیں لگتا اٹ ول اوپن اے کین آف ورمز. دیکھیں بھنڈاری صاحب از بیسکلی مکسنگ moralities and ethics with the law making. ان کو ایسا لگتا ہے کہ سہولت دی, اگر سہولت دی تو ہماری, اب سمجھ لے سہولت دی تو ہماری منتخب نمائندوں نے دی نا جی, تو اس کا مطلب کہ ہم نے جن لوگوں کو چوز کیا وہ غلط تھے, لیکن once they have been chosen, once they are in the office, وہ وہاں بیٹھ کر جو قانون بنائیں گے وہ قانون ہے. It's as simple as that. یہ تھوڑی سی میرے خیال میں confusion create ہو رہی ہے ہر جگہ. It's a very simple, لیکن matter subject سے again without prejudice to the decision whatever comes. سر آپ جس طرح کہہ رہے ہیں اتنا سمپلیفائڈ ہے نہیں, معاملہ تو ٹرکی ہے. مطلب اگین میں کہہ رہا ہوں 5 ممبر بینچ, پھر 3 ممبر بینچ سیٹ اسائڈ کر سکتا ہے, پھر اس کے بعد 7 ممبر بینچ اس کو ری امپلیمنٹ کرے گا, نہیں کرے گا, اس کے بعد پھر 9 ممبر بینچ آگے کیا ڈیسیژن لے گا. تو دیکھیے 5 قانون ہی نیا بن گیا, ٹھیک معاملہ ہے, ہی ختم ہو گیا, تو قانون ہی نیا بن گیا. اس پہ بے شک 2 ممبر بینچ بیٹھے, 5 بیٹھے یا 10 بیٹھے, 9 بیٹھے, یہ تو قانون ہی نیا, نیو کاز آف ایکشن. تو قانون, تو یہ قانون جو یہ وہ ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی ہے 2000 کے 5 سال کی مدت ہو نااہلی کی. بالکل جی بالکل. دیکھیے جب 18ویں ترمیم نہیں آئی تھی اچھا تو تو یہ ایجوکیشن, ہیلتھ, یہ سارے فیڈرل کے نیچے تھے. جب 18ویں ترمیم آ گئی تو یہ پروونسز کے پاس چلے گئے. اب ان کے جتنے, جس طرح اسلام آباد میں ایجوکیشن کا پیرا ایکٹ بنا, جتنے بنے, تو وہ نیو کاز آف ایکشن تھا نا. یہ تو پچھلی چیزیں بند گئیں, اب نیا رستہ شروع ہے, نیا سلسلہ شروع ہے. تو اس کا پچھلی ججمنٹ سے میری رائے میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہیں تو یہ جو بار بار بات ہو رہی ہے کہ بندیال صاحب نے کسی کو نااہل کیا, اس کے بعد فیصل واوڈا کا صاحب کا کیس ہوا, پھر سبیہ اللہ بلوچ صاحب کا کیس میں سیٹ اسائڈ کر دیا 3 ممبر بینچ نے, ایک 5 ممبر بینچ کے فیصلے کو. اٹس ویری کنفیوزنگ. آئی ڈونٹ سی, جس طرح آپ اس کو سمپلسٹکلی بتا رہے ہیں مجھے سمپلسٹکلی اتنا سمجھ نہیں آ رہا. سو اف یو کوڈ جسٹ تھوڑا سا اور اگر آپ ہماری اس پہ بہتر نمائندگی کریں. پارلیمان نے پہلی دفعہ وہ کام کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیے آپ کی بات یہ ہے کہ عمر قید بھی کی ایک مدت ہوتی ہے, لائف ٹائم نہیں ہوتا نا جی, جس کو عمر قید کہتے ہیں اس کی ایک سرٹن لمٹ ہوتی ہے. پہلے تو صادق اور امین کون ڈیفائن کرے گا, ٹھیک ہے. ایک وقت وہ تھا جب صادق اور امین کا, جس وقت حضرت ابو بکر صدیق کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ٹائٹل ملے تھے, وہ وقت تھا جب بیٹیوں کو دفنا دیا جاتا تھا. آج بیٹیوں کو چھپا دیا جاتا ہے. تو ہماری قوم تو ہے ہی نہیں اس لائق کہ ہم صادق اور امین بن سکیں, ٹھیک ہے. تو یہ تو ٹرم ہی ہم کوئی بھی نہیں اس پہ کر سکتا, ٹھیک ہے. لیکن اس سے آگے میرے خیال میں بات وہ ہو گئی کہ اگر آپ نے کوئی چیز چھپائی ہے یا آپ کی کوئی انٹینشن تھی بونافائڈ مسٹیک کے اوپر, تو ویسے ہی آپ صادق اور امین والے چیپٹر سے باہر ہوتے. اگر آپ کی غلطی, فار انسٹنس آپ نے ایک اکاؤنٹ لکھنا تھا جس میں آپ کے 25,000 روپے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کو بھول گئے, دوسرے اکاؤنٹ کے اندر 5 کروڑ روپے پڑے, تو کیا آپ 25,000 نہ لکھنے کے اوپر آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے؟ پہلے یہ ہوتا رہا ہے. میرے خیال میں پارلیمان نے لا میکنگ کی ہے, میرے خیال میں پارلیمان نے کلیریفائی کیا ہے, میرے خیال میں پارلیمان نے ایک اچھا اسٹیپ اٹھایا, وی شوڈ سپورٹ اٹ. جیسا کوئی بھی اس سے تاحیات نااہلی سے مجھے اعتراض نہیں ہے کہ آئی سپورٹ کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تاحیات نااہلی. لیکن اگین آپ جس قانون کی بات کر رہے ہیں وہ قانون ہے یا نہیں, یہی بات ابھی اسٹیبلش ہو نہیں پا رہی. ٹھیک ہے, لیٹ می گو بیک ٹو روکڑی صاحب. روکڑی صاحب, یہ بار بار صادق اور امین کی جو بات ہو رہی ہے, اور آپ جس پارٹی پہ پہلے تھے آپ کو پتا ہے صادق اور امین, اور آج کی خبر بھی یہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن جب ان پہ فرد جرم عائد کرنے کے لیے ان کے 4 لوگ ممبرز گئے الیکشن کمیشن کے, تو انہوں نے ان کو دھمکی دی. انہوں نے کہا میں آپ کی شکلیں بھی پہچانتا ہوں, میں آپ کے نام بھی جانتا ہوں, اور میں آپ پر آرٹیکل 6 لگاؤں گا, اور جو ابھی اس وقت آپ کے پیچھے آپ کو سپورٹ کریں وہ بھی آپ کو اس وقت نہیں بچا سکیں گے. تو روکڑی صاحب, کوئی دھمکی مطلب رسی جل گئی بل نہیں گیا, یا صداقت اور امانت ہیز ٹیکن پریسیڈنس اوور ایوری تھنگ ایلس از گوئنگ آن؟ دیکھیں یہ جو ٹائٹلز ہیں نا, سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ یہ ٹائٹلز عنایت کر دیے جائیں اور ایک ایسے ڈیزائن کے ساتھ عنایت کر دیے جائیں کہ جن کا اثر آپ کی قوم پہ پڑے, اور اس چیز کو اتنا زیادہ انسائٹ کیا جائے, اتنا زیادہ پرووک کیا جائے, اور اتنا زیادہ غلط طریقے سے آگے لے کے جایا جائے کہ جس کی وجہ سے مزید تباہی کی طرف ہم جائیں. ہمارے لیے, میرے لیے اگر دیکھیں جو ہمارا پبلک کا سینٹیمنٹ ہے وہ زیادہ اہم ہے, آپ کے نوجوان زیادہ اہم ہے, آپ کا پاکستان زیادہ اہم ہے. ہماری جو ذاتی انا ہے اور تکبر جو ہے اور جو یہ والی روش ہے
इसी चीज से तो हम उस वक्त कहते रहे कि ये जो रविश है, ये डिस्ट्रक्शन की रविश है। आप एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी के हेड के तौर पर सब्र और हौसले के साथ, हिल्म के साथ, जैसे एक दरख्त के ऊपर जब फल ज्यादा लगता है तो वो दरख्त झुक जाता है, वो दरख्त अकड़ता नहीं है और मामलात को सुधारा जाता है, मामलात बिगाड़े नहीं जाते। क्योंकि एक आपकी अना या आपकी जो एक रविश है उसकी वजह से सफर कौन कौन करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एवरीथिंग इज योर ओन पर्सनालिटी, योर ओन चॉइस, योर ओन थिंकिंग, योर ओन थॉट प्रोसेस, थिंकिंग योर सेल्फ कि मैं जो सोचता हूँ यही सबसे आला चीज है, और जो मुझे समझाए मेरी मर्जी के बगैर, चाहे वो चीज बहुत बेहतर हो लेकिन उस फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर वो फिट ना हो रही हो, तो उस बंदे की गुंजाइश नहीं रहती। और फिर ऐसे लोगों के साथ वही लोग रहते हैं जो खुशामदी होते हैं और जो उस गलत थॉट प्रोसेस को मजीद प्रोवोक करके इस स्टेज तक ले आते हैं जिस स्टेज पे आज ही है। तो इसके ऊपर सिवाय अफसोस के और क्या किया जा सकता है ना। दैट्स व्हाट आई कैन से। और क्या करें। लेकिन रोकड़ी साहब आप जी नहीं रोकड़ी साहब, लेकिन ये भी तो हल नहीं है ना कि 10 जनवरी को उन पे फर्ज जुर्म आयद करना है, उसके लिए कह रहे हैं कि जी वो इद्दत में निकाह वाला मामला भी आ गया। अब ये इन बैड टेस्ट है, एक आदमी के ऊपर साइफर केस है, आप कह रहे हैं 200 केसेस बना लिया आपने, फिर भी आपने इद्दत वाली बात करनी है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये यू वांट टू स्टूप टू दैट लेवल। यही मैं कह रही हूँ ना, इसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट गवर्नमेंट भी फॉर्म करते हैं, अगर इससे काम पाकिस्तान पार्टी किसी अक्सरियत में नहीं आती, कम से कम अगर फॉर्मुलेशन में भी आती है गवर्नमेंट, आपकी क्या पोजीशन होगी? ऐसे केसेस को चलाया जाए आगे, मजीद इनके ऊपर सजाएं दी जाए। सना, मेरा स्टैंड पहले दिन का जो है, जो पहले दिन था बाद में भी वही था, आज भी वही है। ये जो केसेस हैं, एक तो ये ना आपने बनाए ना मैंने बनाए केसेस वो एक हमारे इलाके में एक मिसाल मशहूर है, हम लोग कहते हैं लहंद करन, यानी कि आप जैसा कर रहे हो उस वक्त सोचो, क्योंकि कुछ दिनों के बाद वही चीज रिपीट होगी आपके साथ। आई स्टिल रिमेम्बर जिस वक्त ये हेरोइन का जो झूठा केस राना सनाउल्लाह के ऊपर बनाया गया और हमें मालूम था कि ये गलत केस है और कैसे उसको इनिशिएट किया गया, हम उस वक्त भी ये कह रहे थे कि ये गलत कर रहे हो आप, दिन तब्दील हो जाते हैं, रोटेशन है हर चीज की, जब आप यानी ये चीजें देनी पड़ती हैं, एक सर्कल है, नेचर का एक सर्कल है। आप ऐसे काम खुद जब करते हो और फिर जब आपकी तरफ वो लौटते हैं तो ऐसे आदमी के लिए आदमी सिर्फ दुआ ही कर सकता है कि इसके लिए आसानी अल्लाह ताला करे और इसको इसके लिए सीधे रास्ते पर इसको लाए। नाउ द क्राइम कमिटेड इज अ क्राइम कमिटेड, उसको ना आप सपोर्ट कर सकती हैं, ना मेरी ख्वाहिश, ना मुझे बहुत प्यारा हो, मेरा बहुत करीबी हो, लेकिन जिस क्राइम के अंदर वो उसने कर दिया और जिस पर वो पकड़ा गया, तो आपकी मेरी ख्वाहिश तो उसको नहीं छुड़ा सकती। तो केसेस को देखें कि केसेस का जस्टिफाइड है कि गलत है, चीजें हुई हैं या नहीं हुई हैं। और जब ठीक है, चले ख्वाहिशात का आपने जिक्र, ठीक है आपसे मैं आपका समझ गया। अगर ये ख्वाहिशात की बात हो तो ख्वाहिश जी आप कंप्लीट कर ले जी। सॉरी रोकड़ी साहब, जी मैं ये कहता हूँ कि जो बड़े लेवल पे कोई भी बंदा किसी सीट पे आता है उसके लिए एथिकल कोड सबसे अहम है। उसने अपने एक कदम हमको सारे गलतियां करते हैं, पर्दों के ऊपर गुनाहों के ऊपर वैसे पर्दा डालने का हुक्म है, ऐसी चीजों को उछाला नहीं जाता। लेकिन आई टेल यू, पूरे का पूरा एक सिस्टम था जिसके अंदर चीजों को, लोगों की कमजोरियों को यहाँ पकड़कर उनके ऊपर झूठे इल्जाम, मैं अपने खुद फेस कर चुका हूँ इस चीज को। मैं यहाँ आपके टीवी पे बयान ही नहीं कर सकता हूँ कि जो आदिल राजा जैसे लोगों ने हमारे बारे में बातें की और हम खामोश हो गए और सब्र किया, और आज मैं समझता हूँ कि उस सब्र का नतीजा है कि हम आज कुछ कहने के काबिल हैं। तो वहां पर जो चीजें आदमी कर रहा होता है ना, जैसे कहते हैं ना कि अपने गिरबान में आदमी झांके कि मैंने क्या किया और क्यों किया, और जब सारा कुछ हो रहा था मैंने उसकी इजाजत क्यों दी, मैं पसंद किस चीज को करता हूँ, मैं नापसंद किस चीज को करता हूँ। अब उस एथिकल कोड के ऊपर पूरा उतरना, जब मनसब पे आदमी होगा तो उसको उस चीज का बहुत ख्याल करना पड़ेगा, उसको बहुत एहसास करना पड़ेगा। नहीं किया गया, अब चीजें वापस आ रही हैं, तो कब आदमी ने खुद को भी तो रोकना होता है ना। मैंने अपने बारे में मैंने खुद भी तो सोचना है कि मुझे ये मेरी लाइन है, मैं उसको आगे क्रॉस ना करूं, इस लाइन के आगे मेरा मुल्क आ जाता है, मेरी इस चीज के साथ मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। हम क्या ये नहीं करते कि मेरे इस काम के साथ मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचेगा, मेरे घर को, और हम कितने फैसले अल्टर करते हैं अपने बच्चों की ख्वाहिशात के लिए, चीजों को अल्टर करते हैं। तो जब अपने बच्चों और अपने घर के लिए अपने फैसलों को अल्टर करते हैं तो मुल्क क्यों ना सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो। क्या मेरी जिद, मेरी अना मेरे से बहुत बुलंद है, या मेरी जो ईगो है वो इस मुल्क से, इससे भी ऊंची है?
क्यों सर ये तो फिर सबका यही हाल रहा है। नवाज मेमो गेट हुआ तो नवाज शरीफ साहब सबसे पहले काला कोट पहन के वो कोट थे, उसके बाद क्या क्या नहीं हुआ इस मुल्क में। इस मुल्क में किसी ने नहीं सीखा सर। मैंने आगे बढ़ना है लेकिन एक वक्फा भी लेना है, वक्फा लेते हैं वापस आते हैं। और बैरिस्टर हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ये भी पूछना है कि नैब की मर्जी अब क्या है। नैब की भी ख्वाहिश है कि जो 5 साल का अरसा मुतय्यन किया गया है उसको 10 साल का कर दिया जाए। अभी हम आईनी जो मुश्किलात हैं या उनकी इंटरप्रिटेशंस हैं उनसे नहीं निकल पाए थे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने आज 3 अमेंडमेंट्स की बात की है। अब वो 3 अमेंडमेंट्स क्या हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से खुद जानेंगे। साजिद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं MQM से, बहुत शुक्रिया आपका साजिद अहमद साहब। और हमें बैरिस्टर हसनैन चौधरी साहब ने भी ज्वाइन किया हुआ है। साजिद साहब, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊँ, मैं 1 मिनट सिर्फ अगर बैरिस्टर हसनैन साहब से सवाल लेना चाहूँगी। बैरिस्टर हसनैन साहब, ये जो नैब का मुतालबा है कि 10 साल किया जाए वापस सजा को ताहयात, वो 10 साल नैब कहता है 10 साल करो, कोई कहता है ताहयात करो, तो देयर इज अ कंफ्यूजन देयर आल्सो। तो क्या नैब ये डिमांड कर सकता है कि 5 साल को 10 साल कर दिया जाए जो कि ऑलरेडी था? देखिए, नैब रिकमेंडेशन दे सकता है। नैब इज एन एग्जीक्यूटिंग एजेंसी। नैब के जो लोग हैं वो कानून बनाने वाले नहीं है, उनका कानून बनाने से कोई तल्लक नहीं है। लेकिन हैविंग सेड सो, नैब के कानून में कोई भी अमेंडमेंट आने के लिए पार्लियामेंट का होना तो जरूरी है ना। केयर टेकर गवर्नमेंट तो एक सिपाही की पोस्टिंग नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह इलेक्शन कमीशन की इजाजत लिए बगैर। खैर, आजकल जो हो रहा है वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन आपकी पार्लियामेंट का होना तो जरूरी है, फिर अमेंडमेंट आएगी। अच्छा, और जब एक्सटेंशन दी थी जनरल बाजवा को तो वो भी तो कानून ही बनाया ना, तो कानून फिर अभी भी लागू है अगर उसको चेंज नहीं किया है, अगर रिवर्ट नहीं कर। जी प्रिसाइसली लागू है, यानी कि हर किसी के। अच्छा, अभी तक लागू है। जी बिल्कुल ठीक है। साजिद अहमद साहब, ये भी आपने अपने मुतालबात में इसको भी ऐड कर लीजिए, क्योंकि जो बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी थी 2/3 अक्सरियत से, वो भी एक कानून ही बनाया था, जो कि कानून अब सुन रहे हैं कि 5 साल का कानून भी बनाया गया है कि नाअहली होगी और सिर्फ 5 साल की होगी। लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की कुछ जो मुतालबात हैं, स्पेशली जो आपने CM के हवाले से बात की कि एक ही आदमी के हवाले पैसे कर देना, फिर आप लोगों ने कहा कि किसान पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, वडेरों पर लगना चाहिए, इसमें आप जरा थोड़ा सा हमारी रहनुमाई फरमाएंगे और क्या आप चाहते हैं इसमें हो? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए, आज MQM पाकिस्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें MQM पाकिस्तान ने अपना मंशूर पाकिस्तान के अवाम के आगे रखा है कि आने वाले इलेक्शन के अंदर हम किस मंशूर के साथ इलेक्शन के अंदर जाएंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो MQM की ख्वाहिश है, और अभी गुज़श्ता कुछ अर्से पहले MQM पाकिस्तान की जो मुलाकात हुई मुस्लिम लीग नून के लोगों से, उसमें जो हमारी प्रायोरिटी ये थी कि भाई पूरे पाकिस्तान के अंदर NFC अवार्ड के बाद जब ये पास हुआ था कौमी और सूबाई असम्बली से और उसके बाद लागू हुआ पूरे मुल्क पर, उसके बाद वफाक से जो फंड सूबों को आता था उसकी मुनसिफाना तकसीम सिटी तक, लोकल गवर्नमेंट तक नहीं की गई, ठीक है ना, और टाउन्स तक, डिस्ट्रिक्ट तक तो पैसे नहीं पहुंच सके। अच्छा, MQM चाहती है कि बाकायदा कानून के अंदर, आइन के अंदर एक अमेंडमेंट की जाए, और वो अमेंडमेंट ये किया जाए इसके अंदर कि जैसे माजी के अंदर मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर डायरेक्ट वफाक से सिटी गवर्नमेंट को पैसे मिले थे, ठीक है ना। MQM ये चाहती है कि एक तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को एम्पावर किया जाए। अच्छा, आइन के अंदर जिस तरह CM के इख्तियारात लिखे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात लिखे हुए हैं, और जो इनके डोमेन में जो इदारे आ रहे हैं वो सब आइन के अंदर लिखा हुआ है। इस तरह से सिटी गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के अंदर या मेयर के अंदर जो इदारे आ रहे हैं वो आइन और कानून के अंदर बाकायदा पर लिखे जाएं, ठीक है ना, उसको राइट किया जाए। अच्छा, दूसरा ये कि MQM चाहती है कि डायरेक्ट फंडिंग वफाक से लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को दी जाए, ताकि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम वो इजला को दे, वो टाउन को जाए और यूसी तक को पैसे जाएं, क्योंकि मजबूत इजला ही मजबूत सूबे और मजबूत मुल्क की जमानत दे सकते हैं ना। अच्छा, पाकिस्तान को बने हुए 74-75 ये डायरेक्ट फंडिंग वाली चीज लिखी गई है आइन में, या ये आप ये नई एंट्री करवा रहे हैं आप आइन में, या ये लिखा गया है ये डायरेक्ट फंडिंग? इसको बाकायदा राइट किया गया, इसमें लिखा गया, और ये बाकायदा कानून साजी आगे चल के होने जा रही है, ठीक है ना। इस हवाले से MQM की कोशिश है, यही है। अच्छा देखिए, हो ये रहा है कि पाकिस्तान को बने नून लीग मान गई है, आपके नून लीग इस मुतालबे को मान गई है? जी बिल्कुल, नून लीग इस मुतालबे को मान गई है जी। उनको देखिए, नून लीग बिल्कुल मान गई है, और पाकिस्तान की दीगर जो छोटी जमातें हैं और वो भी चाहती हैं कि सब कुछ हो। वो इसलिए कि पाकिस्तान को बने हुए 74-75 साल हो चुके हैं, एक प्राइम मिनिस्टर है और 4 CM होते हैं,
اس 15 سال میں جو NFC وارڈ کے بعد 15 سال کے اندر سندھ کو 22,000 ارب روپے ملے ہیں، لیکن سی ایم نے وہ تمام کے تمام اپنی مٹھی کے اندر وہ تمام اختیار رکھے۔ NFC وارڈ جب آیا تھا قومی اسمبلی کے اندر کہ بھائی ٹھیک ہے 28 ترمیم کو پاس کیا جائے، اس میں چھوٹے کل تک یہ تھا کہ وفاق کے پاس تمام اختیارات تھے، چھوٹے صوبے اور چھوٹی جماعتیں صوبوں کی چاہتی تھی کہ اختیارات نیچے تک ڈیوالو ہوں۔ ہم نے 28 ترمیم کو سپورٹ کیا، لیکن 28 ترمیم پاس ہونے کے بعد پھر وہی سی ایم ڈکٹیٹر بن گئے۔ کل تک وفاق ڈکٹیٹر تھا، پی ایم ڈکٹیٹر ہوتا تھا، بعد میں سی ایم ڈکٹیٹر بن گیا، اور اس نے وہ اختیارات نیچے تک ڈیوالو نہیں کیے، جس کا نقصان یہ ہوا کہ سندھ کے اندر گزشتہ 15 سال کا ریکارڈ یہ ہے کہ 22,000 ارب روپے آئے ہیں، لیکن کچھ نہیں پتا وہ کہاں گئے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اگر یہی آپ کیلکولیشن کر لیں، بلوچستان کی کیلکولیشن کر لیں، پنجاب کی کر لیں، سندھ اور اس کے علاوہ KPK کی کر لیں، تو 75 سالوں میں نہ جانے کتنا پیسہ سی ایم کے پاس آیا اور وہ نہ جانے کس چیز کی نظر ہو گیا، کیونکہ 40% وفاق نے اپنے پاس رکھا 100 میں سے، 44% وفاق نے رکھا، اور 56% نیچے صوبوں میں آیا۔ صوبوں میں آنے کے بعد وہ نیچے نہیں گیا پیسہ نا، لوکل گورنمنٹ سسٹم تک نہیں گیا۔ NCM چاہتی ہے کہ کمیونٹی لوکل گورنمنٹ سسٹم امپاور ہو۔ بنیادی دیکھیں، آپ الیکشن آ رہے ہیں، اب مختلف میڈیا گروپس جاتے ہیں، اینکرز جا رہے ہیں، مختلف حلقوں کے اندر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں جا کے لوگوں سے انٹرویو لے رہے ہیں کہ آپ کے ایریے کے اندر سڑک بنی، سروس کا نظام بیٹر ہے، واٹر کا نظام اچھا ہے نہیں ہے، ایجوکیشن کا نظام صحیح ہے نہیں ہے۔ یہ تمام کام جو کرنے والے یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کے انڈر آتے ہیں سب کچھ نا۔ وہ ایک MNA MP سے پوچھا جاتا ہے۔ MNA MP کا بنیادی کام قانون سازی ہے، اور دنیا میں ہوتا یہی ہے، لیکن یہاں MNA MP جواب جو ہوتا ہے سر یہ تو وہی نعرہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا تھا نا، لوکل گورنمنٹ سسٹم کو انفورس کرنا، اس کو منوانا۔ وہ آپ کو یاد ہوگا فیصل واڈا صاحب بھی کرسی لے کے کچرے کے اوپر بیٹھا کرتے تھے کہ کچرا بھی میں صاف کروں گا، تو وہ پتہ نہیں کتنا کچرا صاف ہوا وہاں پہ۔ لیکن یہ تو مینیفیسٹو تو اس طرح کے نہیں، ہمیں آبجیکشن دیکھیں، پاکستان کے اندر ایک تو کنٹینیوٹی نہیں رہی نا بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے نا، 5 سال کا گیپ، 10 سال کا گیپ یہ رہا ہے نا۔ اچھا اس حوالے سے پاکستان کی واحد جماعت NCM پاکستان تھی جو بار بار سندھ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ گئی، جس نے پٹیشن لگائی، جس نے آئین کے آرٹیکل 140A جس میں پولیٹیکل، فائنینشیل، ایڈمنسٹریٹو اختیارات کے حوالے سے لوکل گورنمنٹ سسٹم کے حوالے سے جا کے پٹیشن لگائی، باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ کے اندر الیکشن کے حوالے سے لگائی بار بار۔ تو NCM چاہتی ہے کہ یہ دنیا کے اندر یہ نظام تو کامیاب ہے، دنیا میں ہو بھی یہ رہا ہے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے، تمام کام وہ کرتے ہیں۔ اب ہوا کیا ہے پچھلے سال پہ، اب مثال کے طور پر اس وقت ابھی جو بلدیاتی الیکشن پاکستان کے اندر ہوئے ہیں، سندھ میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے کراچی میں میئر ہیں ان کے مرتضی وہاب صاحب، 1 سال ہو گیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہ بتا سکتے کہ انہوں نے 1 سال میں کون سے میگا پروجیکٹ انہوں نے لانچ کر دیے ہیں، کون سے کمپلیٹ کیے ہیں، کون سے انکمپلیٹ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا وہ بھی کیونکہ سی ایم نظام ایسا واضح کیا گیا پاکستان کے اندر کہ تمام اختیارات سی ایم کے پاس ہیں، اور جو لوکل گورنمنٹ سسٹم امپاور ہونا چاہیے وہ پاور لیس ہے۔ ہم NCM چاہتی ہے کہ اس سسٹم کو اسٹرانگ کیا جائے، مضبوط کیا جائے، یہ بیس ہے پاکستان کی نا۔ اگر یہ اسٹرانگ ہوگا تو ایجوکیشن پہ کام ہوگا، ہیلتھ پہ کام ہوگا، ٹرانسپورٹ پر کام ہوگا، آپ کا ڈیولپمنٹ پہ کام ہوگا، بیسکلی کام کرنے والا یہی جو ان کو کرنا چاہیے۔ اچھا اب اگر پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ سی ایم سے حساب مانگ لیں 15 سال کا کہ آپ نے 22,000 ارب کا کیا کیا، تو وہ بس آگے پیچھے گھما دیں گے۔ ہم چاہتے ہیں، اچھا ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ صرف کراچی تک یہ کام، وہ تو کہہ رہے ہیں اتنے فری اسپتال بنائے انہوں نے عوام کے لیے، ان کے پاس اتنا ہارٹ کا انسٹیٹیوٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ تو رائے گڑھ میں بنا رہے ہیں اسپتال، اب کہہ رہے ہیں انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ نہیں، میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے آج 32 سال سندھ میں ان کی حکومت ہو گئی۔ آپ ذرا نواب شاہ چلے، NCM کیا چاہتی ہے؟ NCM چاہ رہی ہے کہ پورے پاکستان کے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو امپاور کیا جائے۔ اگر نواب شاہ کا کوئی میئر ہے اس کو بھی وہ اختیار ہونے چاہیے جو کراچی کی میئر کو ہے، بدین کے میئر کو بھی اختیار ہونے چاہیے۔ اچھا ہم چاہ رہے ہیں کہ اس سسٹم کے تحت ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں، ورنہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ہو یہ رہا ہے کہ کس طرح سے سینٹ کے اندر پچھلے جو الیکشن ہوئے ہیں کس طرح سے خرید و فروخت ہوئی، یہی تو پیسہ ہے۔ آپ یہاں سے ایک طرف چوری کریں اور دوسری طرف لگا دیں۔ پھر NCM چاہتی ہے کہ پورے جو سٹیز پاکستان کے اندر ہے نا لوکل گورنمنٹ، وہاں پر کمیونٹی پولیسنگ کا نظام اچھا ہو۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں جو نظام تھا لوکل گورنمنٹ سسٹم، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 87 میں 88 میں جو انتخابات ہوئے اس میں فاروق ستار کراچی کے میئر تھے۔ آج اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو وہاں پر جو یلو ٹرین منصوبہ جو سٹارٹ کیا ہے اس کا نام یلو گرین کیا ہے،
वो एनक्यूएम 88 में उसको लॉन्च कर रही थी, उसके हमें पीसीएन बना के उस जमाने में मोहतरमा की गवर्नमेंट थी, यहाँ से भेजा गया, लेकिन वो रद्दी के टोकरे में डाल दिया गया। तो हम तो उस वक्त बहुत तरक्की यानी गामजन थे। अच्छा, अब मैं आपको गिनाऊं कि इस 15 जो मुशर्रफ साहब के दौर में जो कराची में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का कितना एम्पावर था, उसने काम क्या क्या किया। देखिए, अब मुशर्रफ साहहब के दौर में 52 माह हमें मिले लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को, उसमें 1560 दिन थे, उसमें 268 छुट्टियां थी, उसमें 1292 दिन मिले। अब उस 1292 दिन में हमने किया क्या? उस 1292 दिन में हमने 2160 मेगा प्रोजेक्ट लगाए, हमने 4 सिंगल फ्री कॉरिडोर बनवाए कराची के अंदर, 15,500 किलोमीटर की हमने रोड्स बनवाई, 491 हमने नए स्कूल बनवाए, ठीक है ना, 192 हॉस्पिटल बनवाए, सिर्फ 4 साल दौर में, ठीक है ना, और वो भी एम्पावर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था। अमराज कलब के 4 मतलब मुशर्रफ साहब जैसे कोई आ जाए, आप ये चाह रहे हैं कि डेमोक्रेसी ना ही रहे, क्योंकि आप सोच रहे हैं आमराना निजाम में ज्यादा बेहतरी होती है। नहीं, हम ही चाह रहे हैं कि मुशर्रफ साहब के दौर में जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एम्पावर था, उसको वही पावर दिया। इसलिए हम इस मर्तबा हमारी ख्वाहिश ये है कि हम आइन के अंदर अमेंडमेंट करें और बाकायदा तौर पर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को एम्पावर करें, मजबूत करें, ताकि पाकिस्तान तरक्की करे। आज 74 साल हो गए, ना डैम बन सके हैं। एक चीफ जस्टिस आते हैं जिनका काम दूसरा है, लेकिन वो आके बोलते हैं मैं डैम बनाऊंगा, वो पूरे पाकिस्तान से कलेक्शन करते हैं, ठीक है ना। कोई उठता है कि मैं पाकिस्तान के अंदर बिजली का अच्छा निजाम लेकर आऊंगा, लेकिन आज तक कोई मंसूबे कामयाबी के साथ लास्ट तक एंडिंग पोजीशन तक पहुंचे नहीं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमें जिन चीजों पर डिपेंड करना चाहिए, दुनिया जिन चीजों पर डिपेंड कर रही है कि दुनिया में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एम्पावर होता है। आप अगर लंदन के मेयर के पास, सादिक साहब के पास जाए, उनसे पूछेंगे आप क्या क्या कर रहे हैं, तो बताएंगे कि उन्होंने कितना काम किया है। ठीक है सर, मैं जरा एक मिनट, हसनैन साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी मैं हूँ जी। मैं इसमें थोड़ी सी अगर आप मैं आपको जंप क्यों करूंगी। मैं लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ये जो एनहांस करना चाहते हैं, अगेन इट्स ये पूरा एक आपको जो ट्रेलर हम मैं बता रही हूँ ना बार बार कि हर कोई अपने मफाद के लिए सोचता है, अपने सूबे के मफाद के लिए सोचता है। अगेन कोई इसमें नहीं आ रहा कि हमने एक कानून ये भी गलत बना लिया है, वो भी गलत बना लिया, जिससे हमारी हुकूमतें वक्त से पहले खत्म हो जाती हैं, जिसकी बुनियाद पर हमें बैसाखियों की जरूरत पड़ती है। नोबडी एड्रेसेस दोज कंसर्न्स। व्हाई इज दैट? Because maybe nobody can. But having said so, अगर मैं लोकल गवर्नमेंट पे आऊँ तो हमें आइन के अंदर ताहयात नाअहली 5 साल या फिर 10 साल की मुद्दत तय करें, क्या करें, कौन सा जजमेंट किसको बाइंड करता है, और कौन सा कानून है जो कि पार्लियामेंट ने ऐसा मंजूर किया है जिसको कानून दान भी डिफाइन करें और उसके अलावा इसके ऊपर जुडिशरी भी कोई पोजीशन ना ले सके। यहाँ पे मामलात यहाँ तक आ गए हैं कि हम यहाँ पे कानून साजी तो कर लेते हैं टू सूट आवर ओन पर्पसेस व्हेन एंड इफ रिक्वायर्ड, और उसके बाद हम भूल जाते हैं कि उनके एक रेपरकशन भी होता है। अब ये ताहयात नाअहली वाली तलवार जो लटक रही है वो कल सुबह 9 बजे समाअत के बाद क्लियर हो जाएगी। आपने आज प्रोग्राम देखा, बहुत शुक्रिया।